اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المتجلی لخلقہ بخلقہ والظاہر لقلوبہم بحجت خلق الخلق من غیر رویت الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین وجد المعصومین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنَ الْآنِ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ الْمَجِيدِ وَالْفُرْقَانِهِ الْحَمِيدِ بسم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما عشرہ ثانی منعقد ہے اور سلسلے کی ثانی تقریر آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ ثانی یعنی دوسری تقریر آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ یہاں کے لیے ظاہر ہے کہ جو مسلسل سنتے ہیں وہ جانتے ہیں، کل بھی اشارہ کیا کہ بہت منفرد موضوع یہاں منتخب کیے جاتے ہیں اور اس پر گفتگو ہوتی ہے، اس لیے کہ موقع مل جاتا ہے کچھ جزیات میں جانے کا، اور ظاہر ہے جب تک جزیات میں پہنچا نہ جائے اس وقت تک حدیث کی گہرائی اور گہرائی سمجھ نہیں آتی، تو یہاں میں موقع ملتا ہے تو ہم مشکل موضوعات یہاں پر زیر بحث لاتے ہیں۔ اس سال جو ہم نے عنوان مقرر کیا ہے وہ ہے فرشتگان الہی اور اہل بیت رسول، یعنی موضوع یہ ہے کہ فرشتوں اور اہل بیت کے درمیان کیا تعلقات تھے، فرشتوں اور اہل بیت کے درمیان کیا رسم و راہ تھے۔ تو کل کی گفتگو آپ کے ذہنوں میں ہے کہ ہم نے یہ کی کہ فرشتوں کی خلقت کیسے ہوئی، تو کل سے ہی میں جڑ رہا ہوں، جو تھے وہ جانتے ہیں کہ جب فرشتوں کی خلقت ہی علی کے نور سے ہوئی ہے، اس لیے فرشتے علی ہی کے دروازے پر نظر آتے ہیں، کسی اور کے دروازے پہ نہیں ملتے۔ آج یہ سوال ہے کہ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے، فرشتے کہاں پر رہتے ہیں، فرشتے کھاتے کیا ہیں، فرشتے پیتے کیا ہیں، کیا فرشتوں کی موت ہوتی ہے، فرشتے بیمار ہوتے ہیں، یہ سوالات ذرا سے میں اٹھا رہا ہوں۔ یہ فرشتے ہماری ہی طرح زندگی گزارتے ہیں یا ان کی زندگی مختلف ہوتی ہے؟ ہمارے ہاں نسل بڑھتی ہے، کیا فرشتوں کی بھی اولادیں ہوتی ہیں؟ کیا فرشتوں کے ہاں بھی شجروں کا سسٹم ہے؟ توجہ، یہ تو ہم موضوعات اٹھا رہے ہیں کہ کس کس جہت پر گفتگو ہو سکتی ہے۔ پھر یہ کہ فرشتوں کی تعداد کے حوالے سے اب تک یہ بحث ہے کہ فرشتے کتنے ہیں۔ پھر دوسری بات یہ کہ فرشتے مسلسل بڑھتے چلے جا رہے ہیں، یعنی آج کی تقریر میں ہم اس پر گفتگو کریں گے کہ فرشتوں کی تعداد کا اندازہ اس لیے نہیں لگایا جا سکتا کہ ہر روز کسی نہ کسی طریقے سے فرشتے بڑھ رہے ہیں، روز دنیا میں ہزاروں تعداد میں فرشتے دنیا میں آتے چلے جا رہے ہیں۔ تو جہاں تک یہ بات ہے کہ فرشتے کھاتے کیا ہے، پیتے کیا ہیں، یہ بیمار ہوتے ہیں یا یہ مرتے ہیں، یہ سارے موضوعات
تو اس کا سامنے اور سیدھا سا جواب یہ ہے کہ فرشتوں کے ہاں اللہ نے ہوا کو نہیں رکھا. یہ ہوا اردو والی ہوا نہیں ہے, ہاں دو چشمے والی ہوا ہے جس کا ترجمہ ہے خواہش. دیکھیے خواہش سے کھانے اور پینے کا تعلق ہے. آپ کی خواہش ہوتی ہے تو آپ کھاتے ہیں, آپ کی خواہش ہوتی ہے تو آپ پیتے ہیں, اور جب کھانا پینا حد سے گزر جائے تو آپ بیمار بھی ہو جاتے ہیں. کچھ کہہ رہا ہوں, یعنی دیکھیے جب جسم کا توازن بگڑتا ہے, اندر کے معاملات آگے پیچھے ہوتے ہیں تو انسان بیمار بھی ہو جاتا ہے. تو فرشتوں کو نہ بھوک لگتی ہے, فرشتوں کو نہ پیاس لگتی ہے, چونکہ کھاتے پیتے نہیں ہیں اس لیے ان کی بیماری بھی نہیں ہوتی. مگر عجیب بات یہ ہے, نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں, زہرا کے دروازے پہ روٹیاں لینے کیوں آتے ہیں؟ تو اس پر تو گفتگو ہوگی کہ سیدہ کے دروازے پہ کیوں آ رہے ہیں جب کھانا پینا نہیں ہے, اس پہ گفتگو بہرحال ہوگی. ابھی تو بات کل اتنی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں اور روایات سے ملا کہ فرشتوں میں خواہش نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, اور خواہش ہی سے انسان میں جو ہے وہ ہرس بڑھتا ہے اور حسد بڑھتا ہے. دیکھیے میرا جملہ یاد رکھیے گا, تقریر کے آغاز ہی میں کہہ رہا ہوں اور ذرا سا میں اس پر گفتگو کروں گا. فرشتوں کے ہاں رشک ضرور ہے, حسد نہیں ہے. دیکھیے جو سمجھا وہ تو سمجھ گیا, لیکن چونکہ نوجوانوں کی بھی تعداد ہے تو ذرا اس مسئلے پہ ذرا سی بحث ہو اور میں آگے بڑھ جاؤں. آپ مجھ سے سوال کی, جوانوں سے کہہ رہا ہوں سوال کریں. قبلہ ابھی تو آپ نے کہا فرشتوں کیا خواہش نہیں ہے, ہاں اچھا جب خواہش نہیں ہے تو اللہ سے کیوں کہا کہ آدم کو کیوں بنا رہا ہے؟ کچھ کہہ رہا ہوں. دیکھیے فرشتوں کیا خواہش تو ہے نہیں, جب اللہ کو کہہ رہے کہ تو آدم کو کیوں بنا رہا ہے اور بتا رہے کہ ہم تو تسبیح بھی کرتے ہیں اور تقدیس بھی کرتے ہیں, تو یہاں سے تو یہی پتہ چل رہا ہے کہ خواہش نہ رکھنے والے فرشتے خلافت کی خواہش کر رہے ہیں. دیکھیے یہی تو آپ کی محبت و معرفت ہے کہ یہاں کے لیے میں ایسے موضوعات انتخاب کرتا ہوں. سوال یہ ہے کہ فرشتوں کے تو خواہش نہیں ہے, نہ کھاتے نہ پیتے, تو پھر یہ خواہش خلافت کہاں سے آ گئی؟ چونکہ فرشتوں پر گفتگو ہوگی اور اس پر بھی گفتگو ہوگی کہ فرشتے معصوم ہیں, اور جو معصوم ہوتے ہیں وہ گناہ نہیں کرتے, ٹھیک ہے نا, اس پر گفتگو ہوگی. لیکن آج کی حد تک تمہیدی طور پہ ایک دو جملے سن لیجئے. سوال یہ ہے کہ جب فرشتوں میں خواہش ہی نہیں ہے تو پھر کیوں خواہش خلافت کا اظہار کیا؟ میں جو سمجھا ہوں تحقیق کر کے وہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. علماء کے اقوال ملیں گے آپ کو, ہر عالم نے اس پر گفتگو کی کہ فرشتوں نے خواہش خلافت کیوں کی, مگر میرا جواب سنیے جو میں سمجھاؤں وہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. فرشتوں نے اللہ کے سامنے جب یہ کہا کہ یہ تو زمین پہ خوریزی برپا کرے گا, یہ تو زمین پہ فساد برپا کرے گا, حالانکہ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیری تقدیس کرتے ہیں, یہاں سے پتہ چلا کہ خواہش خلافت کی, مگر یہ خواہش خلافت حسد میں نہیں ہے, رشک میں ہے. میں سمجھاتا ہوں, ذرا سے اس کو سمجھیے. دیکھیے رشک کیا ہے, رشک کیا ہے اور حسد کیا ہے. رشک یہ ہے کہ کسی کے پاس کوئی نعمت ہو, انسان یہ آرزو کرے, انسان یہ تمنا کرے کہ اس کے پاس رہے اور بڑھتی رہے, تھوڑی سی مجھے بھی مل جائے. اس سے اچھی رشک کی تعریف نہیں ہو سکتی. رشک کیا ہے؟ کسی کے پاس کوئی نعمت ہے, مثلا موتی بھائی خوب پڑھتے ہیں, اللہ موتی بھائی کو پڑھتا رکھے, میں خواہش کروں کہ کیا خوب پڑھتے ہیں, کاش تھوڑا سا ایسا ہم بھی پڑھنے لگ جائیں.
یہ ہے رشک. اور اس رشک میں ایک چیز ہوتی ہے کہ موتی بھائی پڑھتے رہیں, اللہ ان کی آواز کو سلامت رکھے اور ہم بھی پڑھنے لگ جائیں. یہ ہے رشک. حسد کیا ہے؟ یہ کیوں پڑھ رہا ہے, یہ کیوں پڑھ رہا ہے؟ انہیں نہیں پڑھنا چاہیے, ہمیں پڑھنا چاہیے. یہ ہے حسد. اور حسد کی دوسری قسم کیا ہے؟ ٹھیک ہے ہم نہیں پڑھ رہے, یہ بھی نہ پڑھے, ہم بھی نہ پڑھے, کوئی بھی نہ پڑھے. سمجھے؟ میں ذرا آپ کو رشک اور حسد کی باریکی سمجھا رہا ہوں. اگر یہ بات سمجھ گئے تو جملہ آپ کے سپرد. فرشتوں نے جب اللہ سے یہ کہا کہ آدم کو بنا رہا ہے, یہ تو خون برپا کرے گا اور خون ریزی برپا کرے گا, ہمیں بنا, تو یہاں پر فرشتے حسد نہیں کر رہے تھے, رشک کر رہے تھے کہ کاش یہ عہدہ ہمیں مل جائے. توجہ توجہ, کاش یہ عہدہ ہمیں مل جائے. مگر شیطان کیا کر رہا تھا؟ شیطان حسد کر رہا تھا. کہاں سے مثال لے کر جہاں سے پتا چلے کہ رشک کیا ہوتا ہے اور کیسے کیا جاتا ہے؟ وہ تو شان عباس میں امام کی حدیث آئی اور امام نے کہا کہ محشر میں ہمارے چچا عباس کا وہ مرتبہ ہوگا, ہمارے چچا عباس کا, امام سجاد کہہ رہے ہیں, وہ مرتبہ وہ منزلت ہوگی کہ تمام شہداء رشک کریں گے. اللہم صلی علی. اب میرا جملہ یاد رکھیے گا, امام نے کیا کہا؟ اِنَّا لِلْعَبَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ منزلتن. سنو, ہمارے چچا کی اللہ کے ہاں ایک منزلت ہے. ہمارے چچا کی اللہ کے ہاں ایک منزلت ہے, اور وہ منزلت کیا ہے؟ یغبطہ بہا جمیع الشہداء. ہر شہید محشر میں عباس پر غبطہ کھائے گا, رشک کرے گا. جملے کا وزن برداشت کر لیجئے گا, جمیع الشہداء کہہ کر بتایا جتنے شہید ہیں. چہاردہ معصومین کو چھوڑ کر جتنے شہید ہیں, یعنی ایک طرف حمزہ کھڑے ہیں, ایک طرف عباس کھڑے ہیں, ایک طرف جعفر طیار کھڑے ہیں, ایک طرف عباس کھڑے ہیں. یعنی جعفر و حمزہ عباس کو دیکھ کر کہیں گے کاش تھوڑا سا رتبہ ہمیں مل جاتا. یعنی میں دیکھیے, انبیاء کی فہرست اٹھائیے, کیا انبیاء میں شہداء نہیں ہے؟ حضرت زکریا شہید, حضرت یحییٰ شہید, اور ایک طویل فہرست انبیاء کی جو شہید ہوئے. اور بنی اسرائیل کے لیے تو موجود ہے نا 70,000 انبیاء شہید. نہیں سمجھ رہے آپ؟ انبیاء بھی غبطہ کھائیں گے. میں رشک سمجھانا چاہ رہا ہوں, وہ رشک کریں گے کاش کاش ہم عباس جیسے تھوڑا سا ہوتے. جہاں کل شہداء اور انبیاء محشر میں کہیں گے کاش عباس جیسے ہوتے, آج کے زمانے میں مولوی عباس جیسے کیسے؟ میرا جملہ یاد رکھیے گا, امام کی حدیث ہے, امام کی کسی مولوی کا قول نہیں ہے, نہ کسی شاعر کا شعر ہے. امام فرما رہے عباس کی منزلت دیکھ کر شہداء, ان شہداء میں انبیاء بھی ہیں جو انبیاء شہید ہیں, کیا کریں گے؟ رشک. رشک کب ہوتا ہے؟ جب اس کے پاس نہ ہو اور آرزو کی جائے. یعنی جو عباس کے پاس ہے وہ انبیاء کے پاس نہیں ہے. جو انبیاء شہید ہوئے ان کے پاس نہیں ہے جو رتبہ حضرت عباس کا ہے. تو رشک سمجھ آیا آپ کو؟ اب اس بات کو سمجھیے, فرشتے کہہ رہے ہیں پروردگار
ہم تو تیری تسبیح کرتے ہیں، ہم تیری تقدیس کرتے ہیں. گویا فرشتے حسد نہیں کر رہے، رش کر رہے ہیں کہ یہ جو قرب الہی کی منزلت پر آدم پہنچے کاش ہم پہنچ جاتے. تو یہ مسئلہ سمجھ آ گیا. خواہش خلافت کا چکر کیا ہے؟ نہیں، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ منزلت میں چونکہ آگے ہے، جب ہی اللہ اپنا نمائندہ بنا رہا ہے، کاش یہ منزلت ہمیں مل جائے. اس سے زیادہ آسان نہیں ہے یہ مسئلہ سمجھنا جو میں نے سمجھا دیا. مگر سوال تو وہی ہے، فرشتے ہیں کتنے؟ ہاں، فرشتوں کی تعداد کتنی ہے؟ اس لیے کہ ہمیں تو عشرہ پڑھنا ہے. جب تک تعداد نہ پتہ چلے اس وقت ہم عشرے پر گفتگو کیسے کریں؟ تو دیکھیے، جب راوی نے امام سے پوچھا یہ بتائیے کہ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے، تو اب جواب سنیے. امام نے کہا سنو، امام نے کہا سنو، جتنے تمہاری زمین پہ ذرے نہیں ہیں. میں تعداد بتا رہا ہوں فرشتوں کی. امام نے کہا تمہاری زمین پر اتنے ذرے نہیں ہیں جتنے اللہ کے ملائکہ ہیں. اور پھر امام نے کہا یہ جتنے آسمان ہیں، ہر آسمان کی طرف چلے جاؤ اور ہر آسمان پر فرشتوں کی کروڑہا تعداد ہے. اور کوئی، بہت توجہ، میں اپنا ترجمہ کر رہا ہوں بہت ذمہ داری کے ساتھ اردو محاورے کے تحت. امام نے کہا اتنے فرشتے ہیں ہر آسمان پر کہ تل دھرنے کی جگہ نہیں ہے. یہ ہمارا ترجمہ ہے. امام نے کہا اتنی تعداد ہے فرشتوں کی کہ تل دھرنے کی جگہ نہیں. اب آپ سوچئے تل کتنا چھوٹا ہوتا ہے. اتنی جگہ نہیں ہے کہ آپ اس پہ تل دھر دیں، یعنی وہاں بھی فرشتہ موجود ہے. تو پتہ چلا اتنی تعداد تو عہد امامت میں ہے. کس کی؟ فرشتوں کی. اور یہ چھٹا دور ہے. مگر جب حدیثوں کی طرف بڑھے تو ہم یہ دیکھتے روز بروز فرشتے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اب سوال یہ ہے یہ فرشتے بڑھتے کیسے ہیں؟ بھائی تقریر شروع ہو چکی ہے. یہ فرشتے بڑھ کیسے رہے ہیں؟ تو اب حدیثیں سنیں جلدی جلدی، جتنی مجھے ملی وہ بتا رہا ہوں. امام نے فرمایا سلمان سنو، المؤمن اذا قرأ القرآن، اے سلمان سنو، جب مومن قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو ہر حرف جو اس کے منہ سے نکلتا ہے، جو حرف اس کے دہن سے نکلتا ہے، اللہ اس حرف سے فرشتے کو خل کرتا ہے. بھائی سب توجہ کیجئے. مگر حدیث میں ایک نزاکت ہے. پہلی نزاکت یہ ہے کہ مومن جب تلاوت کرتا ہے، بھائی لطف لیجئے تقریر کا. پہلی نزاکت یہ ہے، رسول کہہ دیتے جب بھی کوئی تلاوت کرتا ہے اذا قرأ القرآن، اذا قرئ القرآن، یہ کہہ دیتے نبی کہ جب بھی قرآن پڑھا جاتا ہے. کہا نہیں، جب مومن تلاوت کرتا ہے. اور حدیث بھی سنائی سلمان کو کہ جو ایمان کے 10ویں درجے پر ہے. ہاں، یعنی جب مومن قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو جو حرف اس کے دہن سے نکلتا ہے وہ بظاہر تو حرف نکل رہا ہوتا ہے، اللہ ہر حرف سے ملک خل کرتا ہے. تو اب پوچھا گیا امیر المومنین وہ کرتا کیا ہے؟ کہا یسبحونہ، جس کے دہن سے نکلا ہے اس کے لیے تسبیح کرتا. اللہم بھائی توجہ کر رہے ہیں؟ یعنی دیکھیے کل کی تقریر اگر ذہنوں میں ہے وہ تو خلقت اولا تھی، پہلی خلقت جو نور علی سے ہوئی، ٹھیک نا؟ مگر یہ سلسلہ رکا نہیں اور شرط لگائی جب مومن تلاوت کرتا ہے. اس لیے کہ جانے اگلا جملہ کیسے سنیں گے. حدیث میں آیا بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں وہ پڑھ قرآن نہیں ہوتے ہیں، اللہ ان پہ لعنت کر رہا ہے.
حدیث اہل سنت کے یہاں بھی اور ہمارے یہاں بھی ہے. بڑے تفصیل سے جلال الدین سیوطی اہل سنت کے امام, انہوں نے تو شرح لکھی ہے کہ کون سے وہ ہے جب قرآن پڑھتے اور وہاں سے لعنت آ رہی ہوتی ہے. تو پتہ چلا ہر مومن کے قرآن پڑھنے پہ فرشتہ نہیں بنتا, جو جڑے گا ان سے. اب دیکھیے, چونکہ میرے موضوع میں بات آ گئی تو یہ بات کرنا ضروری ہے. کیا مطلب؟ علی جا رہے ہیں, کمیل ساتھ ساتھ, ایسے میں دروازے کے اندر سے بڑی اچھی اور سریلی قرأت کی آواز آئی. سنی علی نے, کمیل نے بھی سنی. سن کے کمیل نے تعریف کی, سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا اچھی قرأت ہو رہی ہے. علی نے کہا یہ قرأت بیکار ہے. بھائی جا کر سنے نا. علی نے کہا بیکار ہے. اب کمیل تھے نا, علی سے آگے بڑھ تو سکتے نہیں, خاموشی سے پیچھے پیچھے چلے. علی پہنچے اپنے گھر, کمیل بھی پہنچے, مولا سے رخصت طلب کی اور واپس آئے. اب کمیل کے ذہن میں تو ایک ہی سوال ہے, ناطق قرآن کہہ رہا ہے, حقیقت قرآن کہہ رہا ہے, یہ قرأت بیکار ہے. یہ سوال ان کے دل و دماغ میں گردش کرتا رہا, یہاں تک کہ کمیل پہنچے اس کے دروازے پر. ابھی بھی قرأت کی آواز آ رہی تھی, کمیل نے دروازہ بجایا, وہ صاحب دروازے پر آئے. کمیل نے کہا بھائی قرأت تو اچھی کرتے ہو, مگر یہ بتاؤ علی ابن ابی طالب کے بارے میں تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ علی کے بارے میں تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ کہنے لگا کون علی؟ ڈاکٹر کلبے صادق صاحب, حضرت علامہ ڈاکٹر سید ضمیر اختر نقوی محسن ادائے پاکستان, بآواز بلند نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد. کہا کون علی؟ جیسے یہ جملہ سنا تو پلٹ کر کمیل نے کہا بے شک قرآن کی قرأت بیکار ہے. تو یہاں سے ایک چیز تو پتہ چل گئی, وہ بڑے سر لگا کر پڑھ رہا ہوگا اور بڑا اچھا گلا گھما گھما کے پڑھ رہا ہوگا. علی نے کہہ دیا بیکار, تو اب یہاں فرشتہ خلق نہیں ہو رہا ہوگا. یہ ہے موضوع. یعنی علی نے کہا کہ جب مومن قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو ہر حرف پر اللہ فرشتے کو خلق کرتا ہے. تو اب جتنے قرآن پڑھے جا رہے ہیں, ہر قرآن پر, یعنی دیکھیے ایک حرف, اب آپ سوچئے کہ جب ہم پڑھتے بسم اللہ الرحمن الرحیم, اب اس میں آپ حرف گننا شروع کر دیجئے, بے سین, تھوڑا سا توجہ کریں. اسی طریقے سے آپ جتنی مرتبہ قرآن پڑھتے رہیں اور حرف آتے رہیں, آپ جب پڑھیں گے تو فرشتہ خلق ہو جائے گا. آپ جب پڑھیں گے فرشتہ خلق ہو گیا, اور اب وہ کرے گا کیا؟ آپ کے لیے, اس لیے آپ کی وجہ سے خلق ہوا. تو پتہ یہ چلا کہ فرشتوں کی تعداد اس حدیث کے مطابق طے نہیں ہو سکتی, اس لیے کہ فرشتہ تو بڑھے چلا جا رہا ہے. ہر روز جتنا قرآن پڑھ رہے فرشتے خلق ہو رہے ہیں. یہ تھی پہلی روایت. اب میں نے اور دقت کی اور ذرا سے اوراق کو الٹ پلٹ کر کھنگالا, اور کہاں کہاں فرشتے بن رہے ہیں. آئیں گے وہاں تک بھی. اب حدیث ہمیں یہ پتہ چلی کہ جب بھی اللہ بارش برساتا ہے, جب بھی بارش ہوتی ہے تو ہر قطرے کے ساتھ اللہ ایک فرشتہ بنا دیتا ہے. اب اس فرشتے کا کام کیا ہے؟ آج ہوئی نا کراچی میں بارش, اب پتہ نہیں کتنے کراچی میں آج فرشتے گھوم رہے ہوں گے. ہاں کیوں؟ حدیث میں آیا کہ جیسے ہی ایک قطرہ آسمان سے نکلتا ہے اور زمین پر آتا ہے
تو یہ گریوٹی کا چکر نہیں ہے کہ اوپر سے نیچے تک کھینچا چلا جا رہا ہے اور یہ اور وہ، بلکہ روایت میں آیا کہ ہر قطرے کو ایک ایک فرشتہ لے کر چلتا ہے. کچھ کہہ رہا ہوں؟ یعنی سوچئے یہاں سے ٹپکا پانی ایک فرشتہ ایک قطرہ لے کر جا رہا ہے، کتنے قطرے گر رہے ہیں. فرشتوں کی خلقت سوچئے، یعنی جتنے قطرے اتنے فرشتے. اچھا اب اس کے بعد ہے ہی نہیں، وہ پھر کرتے کیا ہیں؟ قطرہ ٹپک گیا، ختم بھائی، تمہیں تو ایک قطرہ اوپر سے نیچے لانا تھا، اب وہ کیا کرے؟ تو بہت سے فرشتوں کے کام ہیں، بہت سے فرشتوں کے کام نہیں ہیں. سمجھے یہ ہو گئی فرشتوں کی خلقت. یعنی جب آسمان سے ایک قطرہ ٹپکا، فرشتہ خلق ہوا اور وہ فرشتہ قطرے کو لے کر چلا. یعنی کتنا مشکل ہو رہا ہے یہ پتہ لگانا کہ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے. روایت مل گئی ہمیں کہ جب رسول اللہ معراج پر گئے تو جبریل کے ساتھ جا رہے تھے، ایک نہر نظر آئی جسے کہتے ہیں نہر النور، نور والی نہر، اور یہ جنت کی نہر ہے. تو رسول اللہ نے جبریل سے پوچھا بھائی یہ جنت میں کیسی نہر ہے؟ اب سنیے گا، جبریل نے پلٹ کر کہا یا رسول اللہ یہ نہر مخصوص ہے ہم سے، یہ جبریل سے مخصوص ہے نہر. کہا کیا مطلب؟ کہا یا رسول اللہ روز ہم اس نہر میں نہاتے ہیں. توجہ، یا رسول اللہ روز ہم اس نہر میں نہاتے ہیں، اور جیسے میری طرف دیکھیے، جیسے ہی ہم نہا کے نکلتے ہیں تو اپنے پروں کو ایسے جھٹکتے ہیں، ایسے پروں کو جھٹکتے ہیں. جتنے قطرے نکلتے رہتے ہیں اللہ ضائع نہیں ہونے دیتا، ہر قطرے سے ایک فرشتہ خلق کر دیتا. بھائی موضوع کی ذرا دقت سمجھ رہے ہیں آپ؟ میں کہاں سے آپ لوگوں کے لیے حدیثیں نکال کر لایا ہوں اور بتا رہا ہوں کہ فرشتوں کی خلقت کیسی ہے. اب میں اپنے مجمع سے ایک سوال کروں، یہ خلق ہونا فرشتے کا جبریل کی پروں کی وجہ سے ہے یا نہر نور کی وجہ سے؟ بھائی کچھ کہہ رہا ہوں، تھوڑا سا دلچسپی کا مظاہرہ کیجئے. دیکھیے اگر تو نہر کی وجہ سے ہے تو جبریل کو جھٹکنے کی ضرورت ہی نہیں، ہر قطرے سے خود بخود فرشتے باہر آتے رہے، نکلتے رہے. کہا نہیں، یہ کمال ہے پر جبریل کا، یہ اس پر کا کمال ہے کہ جب خیبر میں علی کی تلوار چلی. میں تو اشارے کر رہا ہوں، پوری تفصیل نہیں پڑھنی، مجھے تو بس یہ سمجھانا ہے کہ جیسی جبریل نکلے اور پروں کو جھٹکا، جتنے پروں میں سے قطرے نکلے اللہ نے ان قطروں کو ضائع نہیں ہونے دیا. اب یہاں پر جو میرا ذاتی تجزیہ ہے وہ یہ ہے، یہ کمال نہر نور کا نہیں ہے بلکہ کمال جبریل کے پر کا ہے. اس لیے کہ پر ہے تو فرشتہ بن رہا ہے. اچھا اس نہر میں جبریل کے علاوہ کوئی غسل ہی نہیں کرتا، اس لیے کہ جبریل نے بتا دیا بس ہم کرتے ہیں. اور اگر فرض کیجئے کبھی کسی نے کیا بھی ہو تو کم سے کم فرشتہ نہیں بنے گا. اگر یہاں تک سمجھ گئے، یہ تھی تیسری منزل کہ فرشتے مسلسل خلق ہو رہے ہیں. اب چوتھی منزل آئی، توجہ، چوتھی منزل آئی. سنو، امام نے فرمایا جیسے ہی حسین کا ظاہر، بھائی جاگ کے سنیے، جیسے ہی حسین کا ظاہر بغرض زیارت گھر سے نکلتا ہے اور پسینہ جسم سے نکلتا ہے، اللہ ضائع نہیں ہونے دیتا. نہیں رکیے، یہاں پر رکیے. جبریل کے پر کے قطرے سے کتنے ملائکہ خلق ہو؟ ایک قطرے سے ایک. قرآن کی تلاوت کرے ایک حرف کے بدلے ایک. آسمان سے جو قطرہ لا رہے ہیں ایک قطرے کے بدلے ایک. جانے حسین کے ظاہر کے پسینے کے قطرے میں کیا رکھا ہے؟ سب میں حسین کے ظاہر کے قطرے سے 70,000 فرشت.
یعنی جبریل کے پر سے جو قطرہ بہے اور ٹپ کے اس سے ایک، قرآن سے ایک، بارش کے قطرے سے ایک، مگر حسین کے لیے اللہ نے دستور بدل دیا۔ اب یہاں میں جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، ضائع نہ کیجئے گا۔ سوال یہ ہے کہ کمال نہر نور میں ہے یا جبریل کے پر میں ہے؟ نہیں سمجھ رہے۔ کمال نہر نور میں ہے یا جبریل کے پر میں ہے؟ اگر نہر نور میں ہے تو فرشتے ویسے ہی خلق ہو جائیں، اگر جبریل کے پر میں ہے تو جب تک جبریل جھٹکے نہ فرشتہ خلق نہ ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ کمال پسینے میں ہے کہ حسین کے ظاہر کے پسینے؟ نہیں رکھی بات سمجھ آ رہی ہے نا سب کو؟ بس آج کی تقریر تو تمام ہونے والی ہے، مگر دو تین چیزیں اور سنیے۔ یعنی فرشتے مسلسل خلق ہو رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ جس سے جو خلق ہوتا ہے اس کا کوئی کام، ٹھیک؟ ایک روایت میں ہمیں نہیں ملا کہ وہ فرشتے کیا کر رہے ہیں جو زمین پر بارش کا قطرہ لے کر آ رہے ہیں۔ اللہ نے جو جبریل کے قطرے سے خلق کیا ان کا بھی کام ہے، ان کا کام یہ ہے وہ مسلسل تسبیح کر رہے ہیں اور ثواب علی والوں کو دے رہے ہیں۔ اس لیے کہ رسول اللہ نے پوچھا تھا جبریل جب اللہ خلق کرتا ہے تمہارے پر سے، قطرے سے ملک کو خلق کرتا ہے، پھر وہ کرتا کیا ہے؟ تو پلٹ کے جبریل نے کہا یا رسول اللہ وہ تسبیح کرتا ہے اور ثواب علی والوں کو دے دیتا ہے۔ بھائی داد تو دیجئے جبریل کے پروں کو، ہمیں نہ دیجئے، جبریل کے پروں کو دیجئے جو مسلسل آپ کے لیے تسبیح کر رہے ہیں۔ قرآن سے خلق ہونے والا کیا کر رہا ہے؟ تسبیح۔ اب جو حسین کے ظاہر کے پسینے سے خلق ہوا، یہاں دو باتیں آ گئیں کہ ہر خلق ہونے والا ایک کام کرتا ہے تسبیح، کچھ ایسے جن کا کوئی کام ہی نہیں۔ مگر جب بات آئی حسین کے ظاہر کی اور کہا کہ ایک ایک پسینے کے قطرے سے 70 ہزار ملک خلق ہوتے ہیں، کہا وہ کرتے کیا ہے؟ کہا بس دو کام ہے، تسبیح اور استغفار۔ میں کچھ سمجھانا چاہ رہا ہوں، تسبیح اور استغفار۔ کہا استغفار کس کے لیے کرتے ہیں؟ کہا جس کے پسینے سے بنے ہیں اسی کے لیے۔ اگر یہ حدیث سمجھ آ گئی تو اب وہ حدیث سمجھنا کتنا آسان ہے، جیسے ہی حسین کا ظاہر قبر حسین سے لگتا ہے، آواز آتی ہے تیرا پرانا دفتر بند۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ حسینیت کی جو پرچار کرتا ہے، حسین مولا اس کو باوقار کرتا ہے۔ صرف الہی مرتضی والی نماز کو اکبر خدا اپنی عبادت شمار کرتا ہے۔ نعرہ حیدری۔ تو سمجھ آ رہی ہیں نا باتیں؟ یہ ہے فرشتوں کی وہ خلقت جو مسلسل ہو رہی ہے۔ اب ایک رخ اور آیا، فرشتوں کی خلقت سمجھا رہا ہوں اور تعداد بتانا چاہ رہا ہوں جو میں بتا نہیں سکتا، مگر میں ذرا سا آپ کو سروے کروا رہا ہوں حدیثوں کا اور روایات کا، تاکہ کسی حد تک آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ آپ کو کبھی پتہ نہیں چل سکتا۔ میں آپ کو اس حد تک لانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ کچھ بھی ہو جائے ہمیں فرشتوں کی تعداد کا علم نہیں ہو سکتا۔ اب یہ جو میں نے ابھی بات کی کہ جب اللہ نے آدم کی خلقت کا ذکر کیا، پھر فرشتوں کی خلقت، وہاں پر فرشتوں نے یہ محسوس کیا کہ شاید جو ہم نے کہا ہے وہ کہنا نہیں چاہیے تھا۔ جملہ کہوں اگر آپ کی اجازت ہو؟ دیکھیں یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے کہ پتہ چل جائے، یہ احساس ہونا بھی بہت بڑی نعمت ہے
کہ انسان کو احساس ہو جائے کہ جو ہم نے کہا تھا یہ کہنا نہیں چاہیے تھا. اب فرشتوں کو یہ احساس ہوا کہ جو ہم نے اللہ کے سامنے سوال اٹھایا تھا یہ اٹھانا نہیں چاہیے تھا. جیسے ہی انہوں نے یہ سوچا، آخری جملہ تقریر کا، جیسے ہی انہوں نے یہ سوچا تو اس وقت انہوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ ہم کوئی ایسا کام کرتے ہیں کہ جس سے ہمیں معافی ملنے کی امید بڑھ جائے. تو انہوں نے 2 فرشتے منتخب کیے اور کہا کہ تم اللہ کے سامنے بڑے مقرب ہو اور تم نے یہ سوال نہیں اٹھایا جو ہم نے اٹھایا. کہا کیا سوال ہے؟ کہا بس جاؤ اللہ سے جا کر یہ پوچھ لو کہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے تھا، اب ہم شرمندہ ہیں، نادم ہیں، تو یہ بتا ہمیں معاف کیسے کرے گا. توجہ توجہ. اس وقت ان فرشتوں کو بتایا گیا کہ سیدھ عرش کے نیچے 4تھے آسمان پر ایک گھر ہے جس کا نام ہے بیت معمور. اس بہت توجہ سے سنیے، اسی بیت معمور کی سیدھ میں بالکل زمین پر آپ کا کعبہ ہے. ہاں آپ کا کعبہ ہے جس کا آپ طواف کرتے ہیں. جب امام سے پوچھا گیا یہ اللہ نے کعبے کے 7 چکر کیوں رکھے ہیں؟ کہا اس لیے کیونکہ فرشتوں نے لقائے رب میں اور دہشت رب میں اور خوف رب میں 70,000 طواف کیے تھے. اللہ نے چونکہ اس کو قبول کیا اور انہیں معاف کر دیا، اسی کی تاثیر میں تم پر 7 طواف رکھے ہیں. اگلا جملہ سن سکیں گے آپ؟ جسے 4تھے آسمان پہ رکھا ہے اسے کہتے ہیں بیت معمور، اور اس کے لیے لکھا یہ ہے کہ جو ایک بار فرشتہ اس کا طواف کر لے، میں تو آپ کو تعداد بتا رہا ہوں فرشتوں کی، جو فرشتہ ایک بار بیت معمور کا طواف کر لے پھر کبھی اس کی باری آتی ہی نہیں ہے. اب سوچئے مسلسل طواف مسلسل طواف مسلسل طواف، اور جو ایک بار کر لے اس کی باری نہیں آتی. سوال یہ ہے اس بیت معمور میں ہے کیا؟ ایک تو اجازت آسانی سے نہیں ملتی، اور اگر مل جائے تو بس ایک چکر کی اجازت ملتی ہے. سوال یہ ہے بیت معمور کیا ہے؟ جب علی اور سیدہ آپس میں مفاخرہ کر رہے تھے تب سیدہ نے کہا تھا اے علی میں حقیقت بیت معمور. تمام ہو رہی ہے تقریر، جملہ آپ کے سپرد کر رہا ہوں. اللہ نے کہا 4تھے آسمان پر بیت معمور ہے جس کا مسلسل فرشتے طواف کر رہے ہیں. جو ایک بار کر لے اس کی دوبارہ باری نہیں آتی. اسی کی سیدھ میں کعبہ ہے. اب جملہ کہوں اگر آپ کی اجازت ہو. لکھا یہ ہے کچھ علماء نے، یہ جو سیدہ بی بی نے کہا میں حقیقت بیت معمور ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ پل کے لیے، یا میں کس طرح آپ کو سمجھاؤں، آپ سیکنڈ سمجھ لیجئے، بس ذرا سے سیکنڈ کے لیے سیدہ بی بی کا نور رکھا گیا تو اس کا عالم یہ ہے کہ کل ملائکہ مسلسل اس کا طواف کر رہے ہیں. عجیب بات یہ ہے جو 4تھے آسمان پہ رکھا اس میں سیدہ کا نور رکھا، جو زمین پہ رکھا علی کا نور. موضوع سمجھ آ رہا ہے آپ کو؟ ابھی تو ہم فرشتوں کی تعداد پہ آئے ہیں، جب پتہ چلے تو آگے پتہ چلے گا آل محمد سے تعلقات کیسے ہیں. اس لیے کہ ہر فرشتے کا الگ کام ہے. ہوگی گفتگو بڑے تفصیل سے، اسی لیے عشرے کا موضوع بنایا آخری جملہ تقریر کا. یعنی مسلسل طواف ہو رہا ہے بیت معمور کا. تو اب جو ایک بار کر لے
اسے پھر اجازت نہیں ملتی. اور کب سے ہو رہا ہے؟ جب آدم کی خلقت ہوئی. تو اب جو مسلسل فرشتہ طواف کر رہا ہے اور مسلسل بیت معمور کا طواف ہو رہا ہے, جسے ایک بار اجازت مل گئی اسے دوسری بار نہیں ملتی. یعنی ہر روز فرشتوں کی ایک ایسی تعداد ہونا چاہیے جو اس کا طواف کرے, اور جب طواف ہو جائے تو اس سے یہ پتہ چل جائے گا اچھا پھر بڑھ رہے ہیں, پھر بڑھ رہے ہیں, پھر بڑھ رہے ہیں. کل یہیں سے تقریر کو شروع کروں گا. یعنی مسلسل فرشتے طواف کر رہے ہیں, یعنی اللہ روز چند فرشتوں کو ایسے خلق کر رہا ہے جو مسلسل اس کا طواف کر رہے ہیں. آخری جملہ تقریر کا, اب ایک حدیث اور ملی جہاں سے پتہ چلا فرشتے اور ہیں. ایک حدیث اور ملی. اب وہ کیسے ملی؟ دیکھیے 70,000 فرشتے تو وہ ہیں جو مسلسل قبر حسین کا طواف کر رہے ہیں. توجہ نہیں, جملہ پلٹ کر کہہ دوں, اللہ نے ہر فرشتے کو کسی نہ کسی سبب بنایا. کوئی تسبیح کر رہا ہے, کوئی تقدیس کر رہا ہے, کچھ ہے جو قبر حسین کا طواف کر رہے ہیں. نہیں سمجھ رہے آپ میرا جملہ؟ یعنی وہ بنے ہی اس لیے ہیں کہ قبر حسین کا طواف ہو. مگر ایک حدیث میں یہ آیا کہ کچھ فرشتے ایسے ہیں جو اللہ نے اس لیے بنائے ہیں کہ روز جا کے حسین کی قبر پہ حاضری دے. طواف کرنے والے اور ہیں, یہ اور ہیں. اور اب اس میں بھی بیت معمور جیسا جملہ آیا, جو ایک بار زیارت کر لے قبر حسین کی, اس فرشتے کو دوبارہ اجازت نہیں ملتی. یعنی روز وہاں سے ایک جھنڈ آ رہا ہے اور ایک بار کر کے چلا گیا, اب پلٹ کر نہیں بنے گی. پتہ چلا کچھ فرشتے روز بنا ہی حسین کی زیارت کے لیے رہا. ختم ہو گئی تقریر. تو کچھ موضوع کا حساسیت سمجھ آئی آپ کو کہ فرشتوں کی خلقت کا جو سلسلہ ہے وہ رک ہی نہیں رہا اور مسلسل ہے, جو چلا جا رہا ہے. کبھی کسی طرح بن رہے ہیں, کبھی کسی طرح بن رہے ہیں, کبھی کسی طرح بن رہے ہیں. تو یہی تو تمنا تھی کہ جب تنہا کربلا کے بن میں فاطمہ کا لال ہو گیا تو فرشتوں نے حسین سے بڑھ کر کہا ایک اجازت دیجئے, ایک ابرو کی جنبش ہو جائے, ایک لبہائے مبارک جنبش کر جائیں, ابھی آپ کے قدموں میں لا کے فرات رکھ دیں. مولا آسمان کو پھاڑ کر رکھ دیں, زمین کو کھول کر رکھ دیں, بس ایک اشارہ ہو جائے. مگر ہائے, حسین نے یہی تو کہا نہیں, تم انہیں دیکھ سکتے ہو مگر یہ تمہیں دیکھ نہیں سکتے. اللہ اللہ نبی کا نواسا. آخری جملہ تقریر کا, بہت روئیں گے آپ, مگر فرشتے یہیں تک تھوڑی رکے. جب حسین کا لاشا کربلا کے بن میں بے گور و کفن پڑا تھا, لکھا یہ ہے پرندے آتے تھے کہ ہم کچھ کر دیں. آپ رو رہے ہیں نا, سویم ہو چکا نا حسین کا. کل جملہ کہا تھا, پھر کہہ رہا ہوں رلانے کے لیے. دنیا کا یہی تو دستور ہے کہ جب گھر میں کسی کا سویم آ جائے تو فوراً سے قبرستان کا رخ کیا جاتا ہے کہ آج اپنے پیارے کی قبر پہ فاتحہ کریں گے, آج اپنے پیارے کی قبر پہ پانی ڈالیں گے, آج اپنے پیارے کی قبر پہ پھول ڈالیں گے, اگربتیاں جا کر سلگھائیں گے. مگر ہائے, حسین کی تو قبر ہی نہیں بنی تھی. بہن اس حالت میں بھائی کی قبر سے بچھڑی کہ ایک بار جیسے ہی سید سجاد کو لے کر چلے, لکھا یہ ہے کہ بار بار سید سجاد کا یہ عالم تھا کہ اب روح نکل جائے اور اب روح نکل جائے. مگر ہر بار علی کی بیٹی بازو تھام کر کہتی تھی سجاد تم ابھی حسین کے لاشے کو دیکھ رہے ہو, مگر میں تمہیں بتاتی ہوں یہاں ایک دن شام کا روزہ بنے گا.
जो जियारत कर चुके हैं वो ये जानते हैं कि जब कब्र हुसैन पे जाओ तो चारों तरफ रौनक होती है। जो जियारत कर चुके गवाही देंगे, आप करबला के वन में भूखे तो नहीं रहे, प्यासे तो नहीं रहे। हुसैन की यही तो वसीयत थी, मेरे अज़ादारों को अच्छा खाना मिल जाए, मेरे अज़ादारों को पानी मिल जाए, मेरे अज़ादारों को सुकून मिल जाए। आखिरी जुमला हजरत ज़ैनब मुसलसल तसल्ली दे रही थी, ए सैयद सज्जाद घबराओ नहीं मेरी जान, अभी तुम्हें लाशा पड़ा हुआ नजर आ रहा है। ए सज्जाद कल को यहाँ हुसैन का रोजा होगा, हुसैन के ज़ाहिर आएंगे, हुसैन के चाहने वाले आएंगे, खूब मातम होगा, खूब गिरिया होगा। आखिरी जुमला तकरीर का, अभी भी जिसे रोना नहीं आया वो तड़प के रोएगा। मगर कहते हैं एक मंजिल ऐसी आई, अब हजरत ज़ैनब तड़पने लगी। सैयद सज्जाद ने कहा, ए फूफी अम्मा अब तक हमें दिलासा दे रही थी, अब क्या हुआ, ये आपकी हालत गैर हो रही है। तड़प कर कहा, सज्जाद ये हुसैन के लाशे पर धूप पड़ रही। आखिरी जुमला, आज़ादारों मुझे माफ करना, अगर आपके सामने किसी मुसाफिर पर धूप पड़ रही हो, आप बढ़कर कहते भाई साए में आकर बैठ जा। आखिरी जुमला, मगर हाय हुसैन की बहन ने देखा लाशे हुसैन पे धूप पड़ रही है, ये देखकर ज़ैनब बीबी ने अपने आप को नाके से गिरा दिया। क्या सुन रहे हैं जाने? आखिरी जुमला, एक बार हजरत ज़ैनब ने अपने आप को नाके से गिरा दिया। जैसे ही सैयद सज्जाद ने देखा, बड़े फूफी का बाजू थाम कर उठाया और बस एक जुमला कहा, फूफी अम्मा अभी हमें तो दिलासे दे रही थी, हमें समझा रही थी, ये बाबा की लाश देखकर आपने अपने को नाके से क्यों गिरा दिया? रो कर कहने लगी, सज्जाद मुझे मेरा बचपन याद आ गया, मैं बहुत छोटी सी थी, एक बार अपने सहने खाना में नमाज पढ़कर लेट गई। सज्जाद एक धूप की किरण मेरे चेहरे की तरह पड़ी, मेरे रुखसार की तरह पड़ी, मेरा भैया मेरे करीब आया, जैसे ही धूप पड़ती देखी, एक बार अबा का दामन मेरे सामने कर दिया कि मेरी बहन पे धूप ना पड़े। सज्जाद मैंने उस दिन से तय किया, परवरदिगार कभी ये मौका ना आए मेरे भैया पर धूप की किरण आए। मगर मैंने सोचा जब ऐसा होगा मैं अपनी चादर से अपनी भैया के सामने खड़ी हो जाऊंगी। सज्जाद मेरे भैया पर धूप नहीं है, चादर नहीं है, मैं साया कर सकूं। वाह हुसैन, मातम हुसैन।